السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نورین اور اپنے چینل خادم دین کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے آغاز میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں انہیں لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کریں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جادو اور شیطان کی ایذا رسانی کا علاج۔ جادو کا اثر انسان کے دلوں اور جسموں پر پڑتا ہے اور جن انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ جادو کرنا سراسر بندے پر ظلم کرنا ہے، یا تو اس کے بدن پر ظلم ہے، یا مال پر، یا عقل پر، یا پھر اس کے تعلقات پر۔ آسیب زندگی، اس میں جن انسان کو چمٹ کر تکلیف دیتے ہیں۔ جنوں کے ساتھ انسانوں کے معاملات، جن زندہ اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے لیے بھی جزا و سزا ہے۔ جو شخص انسان اور جنات دونوں کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثلاً اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ، تو ایسا شخص سب سے افضل ہے۔ اور جو شخص جنوں سے وہ کام کراتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، مثلاً شرک، معصوموں کا قتل، ظلم و فحش وغیرہ، تو وہ اس سے گناہ اور عدوان پر مدد طلب کرتا ہے۔ اور جو شخص جنوں سے اس لیے مدد طلب کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی کرامات دکھائے تو وہ فریب ہے اور شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اب وہ شخص جو جنوں سے مباح کام لے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو انسان کو مباح کاموں میں استعمال کرتا ہے، مثلاً گھر بنانے کے لیے یا کسی چیز کو منتقل کرنے کے لیے، لہٰذا ایسا کرنا جائز ہے۔ آسیب کے اسباب، جن انسان کو تکلیف یا تو عشق و محبت کی وجہ سے دیتے ہیں یا بغض و عداوت کی وجہ سے، مثلاً اگر کوئی شخص ان کو تکلیف دیتا ہے یا انہیں قتل کر دیتا ہے یا ان پر گرم پانی ڈال دیتا ہے، تو وہ اس شخص سے انتقام لینے کے لیے اسے تکلیف دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ تکلیف بلا وجہ بھی ہوتی ہے۔ جادو اور شیطان کی ایذا رسانی کے علاج کی دو شکلیں۔ ایک یہ ہے کہ جادو کی جگہ معلوم کی جائے اور اسے نکال کر ضائع کر دیا جائے، پھر اس کے ساتھ جادو بھی اللہ کے حکم سے چلا جائے گا۔ یہ جادو کے علاج کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جادو کی جگہ یا تو خواب سے معلوم ہوگی یا تلاش کرنے پر معلوم ہوگی یا جن سے معلوم کی جائے گی، وہ اس طرح سے کہ سحر زدہ شخص پر دعا پڑھی جائے گی، پھر جن بول پڑے گا اور جادو کی جگہ بتا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا۔ آپ کو ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ حقیقت میں صحبت نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ ابو سفیان بن عنیہ کہتے ہیں کہ جب ایسی حالت ہو جائے تو سمجھو کہ
جادو کا سب سے سخت اثر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ تو جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ یہ بنی زریق کا ایک منافق شخص تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا۔ پہلے نے پوچھا کہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کنگھی اور بالوں میں۔ پہلے نے پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، اور وہ زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس آئے اور اس کو نکالا۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے جب جادو کی جگہ معلوم نہ ہو سکے؟ اس صورت میں 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مشروع منتر پڑھا جائے جن میں 3 شرطیں ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اس لیے کہ قرآن کریم تمام قلبی اور بدنی بیماریوں کا علاج ہے، یا اللہ کے رسول کا کلام ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو یا اس کا معنی معلوم ہو۔ تیسرا یہ کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ منتر بذات خود فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ اللہ کی قدرت سے فائدہ پہنچائے گا۔ دوسرا یہ کہ شرعاً مباح دواؤں کا استعمال کیا جائے، مثلا شہد، عجوا کھجوریں اور کلونجی وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، ایک پچھنا لگوانے میں، دوسرا شہد پینے میں، تیسرا آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح سویرے 7 عجوا کھجوریں کھا لیں، اس کو دن بھر کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلم کی ایک روایت میں مذکور ہے، مدینہ کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان وہ عجوا کھجوریں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اب وہ شخص جس پر جادو ہوا ہے اس پر دعا پڑھنے والا پہلے وضو کرے، پھر مریض کے سینہ پر
یا اس کے کسی بھی جسم کے حصہ پر قرآن کی آیتیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر پھونکے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا آیت الکرسی یا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہوں یا کل کافرون ہو یا سورہ اخلاص ہو یا موعظتین ہو، بس جو بھی آیتیں پڑھی جائیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے اور بے شک شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگر شیطان وغیرہ کے شر و فساد کا اندیشہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار اعوذ باللہ منک اور 3 بار العنک بلعنت اللہ اور آیت الکرسی کو پڑھنے سے شیطانی خطرات دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من عذابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلموں کے ساتھ اس کے غضب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور شیطانوں کے حاضر ہونے سے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔